الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ ایسی نیکی اور احسان نہ کیا جائے جس کے بدلے میں زیادہ کی امید رکھی جائے. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ یہ سینوں کی رنجش اور کدورت کو، کینے کو ختم کر دیتا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے ہدیہ پر، تحفہ پر، گفٹ پر، کہ اس کا حکم ہے اور اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے. اس پر مختصر بات ہوگی. دین اسلام نے مسلمانوں کی باہمی محبت پر بڑا زور دیا ہے، آپس کے تعلق، اخوت کو بڑا بیان کیا ہے، اور اس کے لیے وہ چیزیں بھی بیان فرما دیں جو اس میں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے معاون ہے. اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہدیہ، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا. ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ وہ تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے جو بندہ دوسرے کو دیتا ہے اپنی دوسرے کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے، اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، باہمی تعلق کا اظہار کرتا ہے. اور روایات کی روشنی میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور دل کی کدورتیں ختم ہوتی ہیں. عموماً معاشرے میں ہم بسا اوقات تنگ دل ہو جاتے ہیں. دوسروں کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے، دوسروں کے بارے میں جو ہماری رائے ہے، وہ تنگ ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارا آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہدیہ ایسی چیز ہے جو قربتوں کو جنم دیتا ہے، جو فاصلوں کو ختم کرتا ہے، جو دل سے کدورتوں کو دور کرتا ہے اور آپس میں اخوت کو اور تعلق کو بڑھا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایہ آتے، آپ قبول فرماتے، ہدیہ خود بھی استعمال کرتے اور اس میں سے دوسروں کو بھی دے دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، دوسروں کو ہدیے کا عمل بھی صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی جس چیز کی تعلیم دیتے تھے اس چیز کو عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے. بلکہ بعض غیر مسلم لوگوں کو ہدایہ بھیجے، غیر مسلموں کی طرف سے ہدایہ قبول بھی کی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا اور اس کی طرف سے تحفہ قبول کرنا یہ بھی جائز ہے، بشرطی کہ غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کو کوئی ایسی چیز نہ دی گئی ہو جو اس کی مذہبی روایات کے خلاف ہو یا جس میں حرمت کا شائبہ ہو، جو حلال نہ ہو. اس لیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مسلمانوں
پر وہ حقوق غیر مسلموں کے ادا کرنا لازم ہے جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری ہمسائیگی میں ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں مسلمان ہو تو اس کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی ہو، حسن معاشرت ہو، حسن اخلاق ہو، اور اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی ہو، بلکہ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا وہ غیر مسلم جو یہاں کے قانون کی پاسداری کر رہا ہے، اس کے حقوق ہم پر ویسے ہی لازم ہیں جیسے مسلمان پڑوسی کے اور ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے۔ جیسے ہم اپنے مسلمان بھائی سے بدعہدی نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہم اپنے غیر مسلم شہری کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اس روایت کا جائزہ لیں تو ایک تو حکم دیا کہ ایسے کرو، اور دوسرا حکمت بھی بیان کی کہ اگر ایسے کرو گے تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ ایک ہے کسی دوسرے کو اس کی ضرورت کی بنا پر کچھ دینا، یہ ہدیہ نہیں، یہ صدقہ ہے۔ کوئی بندہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی یا کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس تھی، ہم نے اسے دے دی، تو یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے۔ ہدیے میں جس کو دیا جا رہا ہے اس میں محض محبت کا پہلو ہوتا ہے، ضرورت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ہدیہ تو بادشاہوں کو بھی، ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی بادشاہوں کو ہدیہ دے سکتا ہے۔ اگر اپنے سے چھوٹے کو ہدیہ دیا تو یہ چھوٹے کے ساتھ شفقت ہوئی، اگر اپنے دوست کو ہدیہ دیا تو دوست کے ساتھ محبت کا اظہار ہوا، اور اگر کسی کمزور کو ہدیہ دیا تو اس کے ساتھ خیر خواہی ہوئی، اس کی دلجوئی ہوئی، اور اگر اپنے سے بڑے کو ہدیہ دیا تو یہ اس کے لیے نذرانہ ہوا۔ تو یہ ہدیہ ہے، یعنی وہ تحفہ جو محض محبت کی بنا پہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے۔ ہاں، جب ہم ہدیہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ اپنی طرف سے خوشی کے طور پر دیتے ہیں، تو اس سے واپسی کی امید نہ رکھی جائے کہ میں اس کو دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے اس سے بڑھ کر دے گا۔ اگرچہ جو ہدیہ وصول کر رہا ہے اس کے لیے بھی دین میں تعلیمات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ، ہدیہ قبول کرتے، ثم یصیب علیہا، جس نے ہدیہ کیا ہوتا بدلے میں آپ اس کو ضرور کچھ دے دیتے، علیہا علاۃ لزوم کے لیے، کہ آپ ضرور جو کچھ میسر ہوتا ہدیہ دینے والے کو دے دیتے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے عملاً ایسا کیا، بلکہ روایات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں کچھ ہدیہ کرے اسے بدلے میں دو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے دعا دے دو، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ہدیہ دیا اور بدلے میں اس کو ہدیہ دینے والے کو دینے کے لیے جس نے ہدیہ وصول کیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا، تو یہ اس نے بہت بڑا شکریہ ادا کیا اس کا۔ اور یہ تو ویسے بھی ضروری ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کو جزاک اللہ خیرہ نہیں کہتے، اس کی نیکی کا اقرار نہیں کرتے، تو یہ تو ناشکری ہوئی اس کی، اس سے تو تعلق بڑھے گا نہیں، اس سے تو محبت نہیں بڑھے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن جو دینے والا ہے وہ یہ امید رکھے کہ میں اس نظریے سے دوں گا کہ بدلے میں مجھے کچھ ملے۔ تو اب ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایسا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نیکی اور ایسا ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بدلے میں اس کے بڑھ جانے کی امید۔ اب تو معاشرے میں جیسے ہماری دیگر اسلامی روایات اور اقدار ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں، ویسے ہی یہ جو ایک شعبہ ہے دین کا، آپس میں
محبت کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی صورت معاشرے میں باقی بھی ہے تو وہ اس لیے باقی ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو بدلے میں کچھ لینے کی امید ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم نے اپنی طرف سے گفٹ اور تحفہ بنا لیا، حالانکہ وہ گفٹ اور تحفہ ہے نہیں، وہ ہدیے کی صورت ہے نہیں۔ ہمارے ہاں شادیوں پہ جو ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، اگر ایک کی شادی میں دوسرے نے شرکت کر کے اس کو 1000 روپیہ ہدیہ کیا ہے، تو جب ان کے ہاں شادی ہوگی تو جس نے وصول کیا تھا 1000 روپیہ وہ ان کی شادی پہ آ کر انہیں 1500 روپیہ دے گا، اس لیے کہ اگر 1000 وصول کرنے والا 1000 دے تو جو لینے والے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جو دینے والا ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو بھی ناک کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ 1000 ہی تو میں نے لیا تھا۔ تو نہیں بھی ہمت ہوتی تو پھر بھی ادا کرنا پڑتا ہے، 1000 کے بدلے 1500۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، اس کو نیوتا کہتے ہیں عام زبان میں، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم ربا دیتے ہو نا، جو تم روپیہ پیسہ لوگوں کو دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے پاس جا کر بڑھ جائے، تو یاد رکھو فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ سورہ روم کی یہ آیت نمبر 39 ہے، یہ ابتدائی طور پر تو ربا کے بارے میں نازل ہوئی، یہ وہ پہلی آیت ہے جو سود کے بارے میں نازل ہوئی، ابھی سود کی پوری حرمت نازل نہیں ہوئی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ربا کا ایک معنی نیوتا بھی ہے، یعنی ایسے پیسے جو ہم دوسروں کو کس لیے دے رہے ہیں تاکہ دوسرے ہمیں اس کے بدلے میں زیادہ کر کے لوٹائیں۔ تو یہ تو 1000 کے بدلے میں جو 1500 واپس لیا یا 2000 واپس لیا یا 5000 واپس لیا، یہ تو سود ہو گیا، پیسوں پر اضافہ ہے۔ تو اس بیماری کو بھی فیملیوں میں سے نکالنا چاہیے۔ جس کی جو ہمت ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق شادی کے موقع پہ دلہا دلہن کو جو دے سکتا ہے وہ اپنی طرف سے ہدیہ دے، نیوتا نہیں دے، ہدیہ دے۔ اور پھر اس کو اپنے ہاں اس کا رواج یوں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں تو لکھا جاتا ہے نا باقاعدہ، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، اور ولیمے میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو 2-4 لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب وصولیاں بھی ہوں گی، تو اپنی شادی میں نکاح میں اعلان کر دیا جائے کہ بھئی ہم نے جس کو جو دیا تھا وہ نیوتا نہیں تھا، وہ ہدیتاً دیا تھا، وہ تحفہ دیا تھا، لہٰذا آج جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں اگر وہ ہمیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول کریں گے، لیکن اگر وہ ہمیں بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس سے ایک بہت بڑی سنت بھی زندہ ہوگی اور لوگوں کو شعور بھی آئے گا، نیوتا اور ہدیے میں جو فرق ہے، عدلے بدلے کے پیسے اور گفٹ کے پیسوں میں جو فرق ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ تو جہاں دیا جائے ہدیہ یہ ہے کہ جب دے دیا محبت سے دے دیا، اب بدلے کی امید نہ ہو، لیکن جو وصول کرنے والا ہے اس کے لیے دین نے یہ تعلیمات دیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دے دے۔ اب ہدیہ دیا کیا جائے؟ تو ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، ایسا ہدیہ دینا کہ دینے والے کو سمجھے میں نے بہت زیادہ دے دیا اور لینے والا سمجھے میں نے بہت زیادہ وصول کر لیا، اس سے بھی محبت پیدا نہیں ہوگی، یہ بھی زحمت ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی ارب پتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کسی کے پاس سینکڑوں روپے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ تو ہدیے میں یہ بھی آسانی ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے اعمال ہمیں مل رہے ہیں ان میں پریشانی نہیں ہے، ان میں آسانی ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے اور زبردستی بھی نہیں ہے، یعنی میں کسی کو ہدیہ دوں اس میں زبردستی نہیں ہے۔ ہاں دعوت دی گئی ہے کہ میں دوں، اور اگر میں کسی کو دیتا ہوں دوسرا مجھے دے، اس میں بھی زبردستی نہیں، اور دیا کیا جائے اس میں بھی زبردستی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بطور خاص ایک مرتبہ عورتوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کو بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا دینا بھی کمتر نہ سمجھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدیہ کسی بھی طرح کا کم پیسوں میں ملے، تھوڑی سی چیز ملے، تو جو لینے والا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ چیز کم ہے، وہ یہ دیکھے یار اس نے محبت سے مجھے دی۔
اور یہیں پر اگر ہم موازنہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے خلوص دل سے ایک کھجور صدقہ کر دی تو اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، تو بندہ کیا چیز ہے اللہ کے سامنے کہ اگر کوئی بندے کو کھجور ہدیہ کرے تو وہ کہ اس نے تو مجھے کھجور ہدیہ کر دی۔ تو اس لیے ہدیے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کمتر چیز ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی ہدیہ دے تو ان کو واپس نہ کرو۔ فرمایا ثلاث لا ترد، 3 چیزیں ایسی ہیں وہ واپس نہ کی جائیں، الوسادہ واللبن والدہن۔ فرمایا کوئی تکیہ دے یا کوئی خوشبو دے یا کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا ہدیہ واپس نہ کرو۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ یہ چیزیں عام ہیں، یعنی نہ دینے والے کو تکلیف ہوگی اور لینے والے کو اس سے بہت فرحت ملے گی، سکون ملے گا۔ یعنی دودھ دوسرے کو دے دینا، پلا دینا، اس میں کچھ زیادہ خرچ نہیں ہونے والا، لیکن دودھ ایک بہترین غذا ہے، دوسرے کو فرحت ملتی ہے۔ خوشبو اپنی حیثیت کے مطابق دے دی تو اس سے دوسرے کو فرحت ملتی ہے اور دینے والے کا بھی زیادہ مال نہیں لگتا۔ یہی حال تکیے کا ہے، یعنی جس کو ملے گا وہ لے کے آرام کرے گا، سوئے گا، ٹیک لگائے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہدیہ ایسا ہو جو دوسرا جس کی ضرورت بھی محسوس کرے اور دینے والے کے لیے لینے والے کے لیے آسان ہو۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پھول جس میں خوشبو ہو وہ دیا جائے، یہ بھی بہترین ہدیہ ہے۔ اور ایک روایت میں اس کو جنت کا تحفہ فرمایا کہ یہ جو پھول خوشبو والا ہے یہ جنت کا تحفہ ہے۔ اگرچہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شکل بیان کی کہ خوشبو والا پھول دوسرے کو ہدیہ دے دیا تو یہ بھی بہترین ہدیہ ہے اور یہ جنت کا تحفہ ہے، اس لیے کہ جس کو ملا ہے وہ اس سے خوشبو کی راحت محسوس کر رہا ہے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے نا کہ انسان بدبو سے دور رہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت تھی خوشبو استعمال کرنا۔ تو جو خوشبو والا پھول ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ جس کو ملے گا وہ اس سے ایک راحت، خوشگواری اور اپنی طبیعت میں ایک فرحت محسوس کرے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ہدیہ دے دیا اور کل کلاں کوئی تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو اب اس سے اپنا ہدیہ واپس مانگا جائے، بھائی مجھے میرا ہدیہ دے دو، میں نے جو چیز دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایات دیں، فرمایا کہ جب ہدیہ دے دیا اب اگلا اس کا مالک ہے، اب اس سے قطع تعلقی تو ویسے دین اسلام میں نہیں ہے۔ اگر یہ قطع تعلقی کر رہا ہے تو یہ بھی اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور اس قطع تعلقی کے اوپر ہدیہ واپس لے رہا ہے، یہ دوہرا نقصان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ایسے ہے العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیہ، جیسے کوئی بندہ قے کرے اور اس کو چاٹنے کی کوشش کرے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جیسے کوئی کتا ہے نا، اس نے کھایا، جب وہ سیر ہو گیا، سیر ہو کر اس نے قے کر دی، اور پھر جب بھوک لگی تو اسی قے کو اس نے نگلا۔ یعنی ہدیہ دینا ہے اور پھر دے کر بدلے کی امید بھی نہیں رکھنی، اور جس کو دے دیا اس سے مانگو۔ ایک عام مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو چیزیں ہدیہ کر دیتے ہیں، اپنے والدین کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ بہن بھائیوں میں سے یا والدین میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، بعد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اب اس کا تقاضا ہوتا ہے یہ تو میں نے اماں کو ہدیہ میں دی تھی، اس کا تو میں مالک ہوں، یہ تو ابا جی کو میں نے ہدیے میں دی تھی چیز، اس کا تو میں مالک ہوں۔ اب وہ مالک نہیں رہا، اب اس کے مالک امی اور ابو ہیں، اس لیے اب وہ چیز جو بیٹے نے اپنے والد یا اماں کو ہدیہ میں دی تھی، جب اماں اس دنیا سے چلی گئیں، سب نے جانا ہے، تو اب وہ اماں کا ترکہ بن گیا تو سارے ورثاء میں تقسیم ہوگا، اس کو واپس نہیں ملے گا جس نے ہدیہ کیا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ہدیہ نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ، اس کے بجائے یہ کہہ دیا جائے چیز تو میری ہے لیکن جب تک آپ کو ضرورت ہے آپ استعمال کر لیں، اب جب ان میں سے کوئی نہیں رہے گا تو وہ چیز مالک کے پاس واپس آ جائے۔ اسی طرح ہدیے کے بارے میں دین میں یہ تعلیمات بھی ہیں کہ ہدیہ کون وصول نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے شعبے میں اتنی باریک بینی سے مسائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو سربراہان مملکت ہیں یہ عوام سے ہدیے وصول نہ کریں، یا اگر کسی شخص نے دوسرے کی سفارش کر دی ہے تو اب جس نے سفارش کی ہے
وہ اس شخص سے جس کی سفارش کی ہے ہدیہ قبول نہ کرے، فرمایا یہ سود ہے۔ اور جو سربراہ نے مملکت ہدیہ وصول کر رہے ہیں عوام سے، کہیں ایسا نہ ہو آپ نے اس کو غلول فرمایا۔ غلول کہتے ہیں کہ جو ہدیہ دینے والا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں کل کلاں یہ بڑا آدمی ہے، اس سے اپنا کوئی نفع اور مفاد حاصل کروں گا، یا اس کے ذریعے میں کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جیسے ایک حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ زکوٰۃ کا مال واپس لائے۔ انہوں نے حضور کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا، لیکن تھوڑا سا مال انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گھر بیٹھے رہتے تو یہ ہدیہ ملتا؟ یہ ہدیہ اس لیے ملا نا کہ آپ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اب یہ آپ کی ذات کے لیے ہدیہ نہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جو لوگوں پر عامل بنایا جائے، جو لوگوں پر سربراہ ہو، وہ ہدیہ خیال سے قبول کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ہدیہ قبول نہ کرے، اس لیے کہ وہاں بھی جو ہدیہ دینے والا ہے، جو ہدیہ دینے کی حکمت تھی وہ شاید وہاں نہ ہو۔ حکمت کیا تھی کہ ہدیہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ محبت کا اضافہ ہو، اخوت کا اضافہ ہو، باہمی تعلق کا اضافہ ہو۔ تو یہ ہدیے کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے اس شعبے کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ادلے بدلے کے پیسے چلتے ہیں، میں نے اس کو دیا شادی پہ، اس نے مجھے دیا، اس کلچر کو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کرنے کی، اور جو دین نے ہمیں تہذیب اور تمدن دیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم ہدیہ دیں، اس کو عام کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔